إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأراضين بأبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. درود بھیجئے محمد وآل محمد پر. قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. اس آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے دو اعمال کا یا دو کاموں کا حکم دیا ہے. نمبر ایک، اگر تم سے کوئی گناہ سرزد ہو تو فوری طور پر ایسا کام کرو کہ جس کے نتیجے میں اللہ نے بخشنے کا وعدہ فرمایا ہے. سارعو حکم ہے کہ تاخیر مت کرو، جلدی کرو، اس کام میں جلدی کرو. تم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو جلدی اپنے آپ کو بخشواؤ. بخشوانے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ کام کرو جس کے نتیجے میں اللہ نے بخشنے کا وعدہ فرمایا ہے. یہ ایک عمل. دوسرا وَجَنَّةٍ، اور اس سے جنت کو حاصل کرنے کی بھی کوشش کرو، اس میں بھی تاخیر نہ کرو کہ عرضها السماوات والارض. پہلا جو عرض ہے وہ عین کے ساتھ ہے، عرض چوڑائی کے معنی میں. دوسرا جو عرض ہے وہ الف کے ساتھ ہے، وہ زمین کے معنی میں ہے. اس جنت میں بھی جانے کی کوشش کرو اور جلدی کرو کہ جس کی صرف چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے. اعدت للمتقین، یہ جنت آج بھی آمادہ اور تیار ہے متقین کے لیے.
وہ کون سے کام ہیں کہ جن کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے بخشنے کا وعدہ فرمایا ہے؟ ہم کیا کریں کہ جس کے نتیجے میں خدا ہمیں بخشے؟ روایات میں اگر آپ دیکھیں گے 20 ایسے کام ہیں کہ جن کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے گناہوں کو بخشنے کا وعدہ کیا ہے۔ من جملہ ان میں توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے۔ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو آدمی گناہ کر کے توبہ کر لیتا ہے وہ اس طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس سے یہ گناہ سرے سے سرزد ہی نہ ہوا ہو۔ توبہ کے نتیجے میں توبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی لفظ آپ نے سنا ہوا ہے، توبہ میری توبہ۔ ہاں، توبہ کا مطلب کیا ہے؟ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ جو کام غلط کام گناہ کیا ہے اس پہ بندہ پچھتائے، ایک آئندہ نہ کرنے کا اللہ تعالیٰ سے پکا وعدہ کرے۔ نمبر 2، اس گناہ کے نتیجے میں جو اللہ کا حق یا بندوں کا حق میرے ذمے واجب الادا ہو گیا ہے اس کو ادا کروں۔ یہ 3 کام جو ہے نا وہ توبہ کی ضرورت ہے۔ توبہ کی جو روح ہے نا، روح روان، جان، مغز، وہ پچھتاوا ہے، پشیمان ہونا، ندامت اور پچھتانا، آئندہ گناہ نہ کرنے کا خدا سے وعدہ کرنا، اور جو حقوق اللہ، نماز روزہ وغیرہ، یا حقوق الناس، لوگوں کا قرض ورد دینا ہے، یا کسی کی غیبت کی ہے تو اس کا بھی حق بنتا ہے، اس کو بھی راضی کرو، معافی مانگو اگر لڑائی جھگڑے کا خطرہ نہ ہو۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے گناہ ہیں۔ آج میں جس 2 چیزوں کو بیان کروں گا جن کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے گناہوں کو بخشنے کا وعدہ فرمایا ہے، ایک محمد اور آل محمد پر صلوات، اللہم صلی اللہ علیہ محمد، اور دوسرا ایک نماز۔ رسول اسلام نے فرمایا ہے کہ مجھ پر اور میری آل پر جو صلوات بھیجتا ہے خدا اس کے گناہوں کو بھی بخشتا ہے، اور جو 5 وقت کی نماز کو پابندی سے پڑھتا ہے اس کے بھی اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخشتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں نماز پڑھنے کا فائدہ صرف یہ کہ بندہ گناہ سے بچے گا، یعنی نماز نہ پڑھنے کی جو سزا ہے اس سے بندہ محفوظ ہوگا۔ نہیں، اور گناہ جو انسان سے سرزد ہوئے ہیں خدا ان کو بھی بخشتا ہے۔ اور ایک تیسری چیز شاید کم مومنین کو پتہ ہو، 5 وقت کی نماز کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ آپ کو ایک اضافی ثواب دیتا ہے۔ آپ اس ثواب کے بالکل اسی طرح مالک بن جاتے ہیں جس طرح مہینے کے آخر میں اپنی تنخواہ کے مالک بنتے ہیں، زمیندار ہے تو اپنی گندم کے مالک بنتے ہیں، دکاندار ہیں تو شام کو اپنی کمائی کے۔ آپ کی مرضی ہے یہ جو نماز پڑھنے کا ثواب ملا ہے اس کو والدین کے لیے ہدیہ کریں، ماموں ماما کے لیے ہدیہ کریں، زندہ کو ہدیہ کریں، امام زمان کے لیے ہدیہ کریں، جس کو ہدیہ کریں اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس تک پہنچا دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، اور حسینیت، یزیدیت، خاندان زہرا پہ بلند تر صلوات۔ عجیب حسن اتفاق ہے، حضور کے الفاظ نماز اور صلوات کے بارے میں ایک جیسے ہیں۔ صلوات آپ کی پورے معمولات زندگی میں ایک جگہ پر صلوات واجب ہے، باقی سب جگہوں پر صلوات مستحب ہے۔ تشہد میں صلوات واجب ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد، یہاں واجب ہے، نہیں پڑھیں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اللہم صلی علی محمد کہیں اور آل کا نام نہ لیں تو بھی آپ کی نماز نہیں ہوگی، باطل ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ
اچھا رکوع میں سبحان ربی العظیم و بحمدہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد مستحب ہے، پڑھو تو ثواب ملے گا، نہ پڑھو تو آپ کی نماز صحیح ہے۔ سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد اللہم صلی علی محمد و آل محمد پڑھو تو ثواب ملے گا، نہیں پڑھیں گے تو آپ کی نماز صحیح ہے۔ قنوت کے لیے ہاتھ اٹھانے کے بعد دعا سے پہلے بھی اور دعا کے بعد بھی آپ صلوات پڑھتے ہیں، پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، دعا قبول ہوگی، نہیں پڑھیں گے تو آپ کی نماز ٹھیک بھائی، قنوت بھی ٹھیک ہے۔ یعنی آپ کی معمولات زندگی میں صرف نماز کے تشہد میں صلوات واجب اور باقی مقامات پر صلوات مستحب، اور اتنا مستحب کہ رسول خدا نے فرمایا البخیل کل البخیل من ذکرت عندہ ولم یصلی، سب سے بڑا بخیل اور کنجوس آدمی وہ ہے کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر اور میری آل پر صلوات نہ بھیجے۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ اچھا وہ حدیث کون سی ہے کہ جس میں رسول خدا نے فرمایا ہے کہ صلوات سے تمہارے گناہ بخشے جاتے ہیں؟ یہ روایت بہار الانوار کی جلد نمبر 91 میں ہے، 91 میں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں ایک دن رسول خدا نے مجھ سے فرمایا الا ابشرک یا علی، علی آج میں تمہیں ایک خوشخبری نہ دوں؟ قلت بلا بأبی انت و امی فإنک لم تزل تبشرنا بکل خیر، یا رسول اللہ ضرور سنائیں، میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ الفاظ ہیں، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ فإنک لم تزل تبشرنا بکل خیر، آپ ہمیشہ ہمیں خیر کی خبریں دیتے رہتے ہیں۔ رسول خدا نے فرمایا اخبرنی جبرائیل آنفا بالعجب، ابھی تھوڑی دیر پہلے جبرائیل امین عجیب خبر دے گیا ہے۔ قلت وما اخبرک یا رسول اللہ، ابھی تھوڑی دیر پہلے جبرائیل کون سی خبر دے گیا ہے؟ رسول خدا نے فرمایا جبرائیل نے جو خبر دی ہے وہ یہ ہے من صلی علیہ، میں اس امید بلکہ یقین کے ساتھ یہ روایت آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ اس پر عمل کریں گے، اور زندگی میں اپنے شب و روز میں جتنی دفعہ بھی محمد اور آل محمد پر صلوات بھیجتے رہتے ہیں، اس کی تعداد کو کئی گنا بڑھا دیں، اس سے جتنا آپ کو ثواب ملے گا اتنا ہی مجھے بھی ملے گا۔ ہاں، جس نے آپ کو روایت سنائی اور آپ نے روایت پر عمل کیا، جتنا سب لوگوں کو اجر ملتا ہے، یہ بھی رسول کی حدیث کا مفہوم ہے۔ فرمایا من صلی علیہ، جو مجھ پر صلوات بھیجے، ثم اتبع بالصلاۃ علی اہل بیتی، صرف مجھ پر نہیں، میرے نام کے ساتھ میرا آل کا نام، اہل بیت کا بھی نام بھی لے۔ یہ آپ دیکھتے ہیں چینلوں پر صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ یقیناً متعارف ہیں، وہ مولانا امین شہیدی آتے رہتے ہیں چینلوں پر بھی، مجالس پڑھتے ہیں، امین شہیدی، وہ بتا رہے تھے کہ مطلب وہ کسی ٹی وی پتہ نہیں چینل پروگرام میں وہ کچھ اہل سنت کے علماء تھے، ان سے میں نے کہا کہ بھئی یہ آپ لوگ کیوں ایسا کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ اچھا صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں کرتے، کچھ کہتے ہیں سمجھ بھی نہیں آتا کہ کیا کہا۔ یہ پی آئی اے کس کا مخفف ہے؟ پی آئی اے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن، سی ڈی اے، ہاں سی ڈی اے کس کا مخفف ہے؟ کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی، انہوں نے صلوات کا مخفف بنایا ہوا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کوئی سلم، یہ نافرمانی ہے رسول خدا کی۔ لا تصلوا علیہ صلاۃ بطرا، مجھ پر ناقص درود نہ بھیجا کرو۔ قیل وما الصلاۃ البطرا یا رسول اللہ، یہ ناقص درود کیا ہے؟ ادھورا،
دم بریدہ صلوات کیا ہے؟ فرمایا ان تقولوا اللہم صلی علی محمد و تمسکون، میرا نام لو اور آگے میری آل کا نام نہ لو، یہ ناقص درود ہے۔ قولو، جب بھی درود بھیجو، مجلس میں بھیجو، کسی چینل کے اوپر بھیجو، دعائے قنوت میں بھیجو، تشہد میں بھیجو، قولو اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ کہتے ہیں کہ جب حکم یہ ہے رسول خدا کا کہ میرے نام کے ساتھ میرے آل پر بھی صلوات بھیجو، اور سختی سے منع فرمایا ہے اس صلوات سے کہ جس میں ان حضرت کا نام لیں اور آل کا نام نہ لیں۔ یہ آل آپ لوگ کیوں کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ عادت پڑ گئی ہے، کوئی اچھی عادت ڈالو بھائی۔ ہاں، رسول کی نافرمانی کر کے بھی کوئی عادت ڈالی جاتی ہے، رسول کی نافرمانی ہے۔ صلوات صلوات ہے، تشہد میں بھیجو وہی صلوات اور وہی طریقہ ہے، منبر پر بھیجو وہی طریقہ ہے۔ فرمایا من صلی علیہ، جو مجھ پر صلوات بھیجے، ثم اتبع بصلاۃ علی اہل بیتی، اور میرے اہل بیت اور آل پر بھی بھیجے، فتحت لہ السماوات، فتحت لہ ابواب السماء، خوشخبری ہے آپ کے لیے، آسمان کے تمام دروازے اس مومن کے لیے کھول دیے جاتے ہیں جو محمد اور آل دونوں پر صلوات بھیجے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور یہ جو آپ سنتے ہیں نا بعض اوقات اسٹیج سیکرٹری یا پڑھنے والا آپ سے کہتا ہے بآواز بلند صلوات، یہ بھی ایک حدیث کا ترجمہ ہے۔ یہ امام موسیٰ کاظم کا فرمان ہے، فرمایا الصلاۃ علی النبی بصوت عال تذہب بالنفاق، جو آدمی محمد اور آل محمد پر بآواز بلند صلوات بھیجے منافقت اس کے قریب نہیں آتی، منافقت ہو جاتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو بلند کا مطلب بلند ہونا چاہیے، بلند کا مطلب نارمل نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ درود سلامتی علماء حق کا بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ فتحت لہ ابواب السماء، آسمان کے تمام دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور وَتَحُتُّ الذُّنُوبَ حَتَّى الْوَرَقِ، یہ جملہ ہے۔ جب آپ محمد اور آل محمد پر صلوات بھیجتے ہیں نا، گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح موسم خزاں کی سردی سے درخت کے پتے گرتے ہیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ محمد۔ اچھا جی، اور پھر لکھا ہے کہ جب آپ صلوات بھیجتے ہیں نا اور اللہم کہتے ہیں، اللہم یا اللہ کے معنی میں ہے۔ صحیفہ سجادیہ اٹھا کے دیکھیں، مفتی جعفر حسین نے جہاں کہیں بھی اللہم آیا ہوا ہے سید سجاد کی زبان مبارک پر، اللہم کا ترجمہ کرتے ہیں بار الہ، بار الہ یعنی یا اللہ۔ جب آپ صلوات بھیجتے وقت یا اللہ کہتے ہیں اللہم، اللہ کہتا ہے لبیک و سعدیک۔ جب آپ حج اور عمرہ پہ جاتے ہیں، آپ خدا سے مخاطب ہو کے عرض کرتے ہیں لبیک، پالنے والے میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں۔ آپ جب محمد و آل محمد پر صلوات بھیجنے کے لیے کہتے ہیں اللہم، خدا فرماتا ہے لبیک و سعدیک۔ اچھا، میں نے عرض کیا تھا بالکل یہی الفاظ، اس کو یاد رکھیں، تحت الذنوب حتی الورق، صلوات سے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح درخت کے پتے سردیوں میں یا موسم خزاں کی۔ بالکل نماز کے بارے میں یہی انفدر کے الفاظ ہیں۔ ایک مختصر سا خطبہ ہے امیر المومنین علیہ السلام کا نماز کے بارے میں، اس کے اندر یہ جملہ آیا ہوا ہے، رسول خدا کا فرمان کو علی نے اپنے خطبے میں شامل کیا ہے۔ فرمایا تعاہدوا امر الصلاۃ، میرے بزرگوں اور عزیزوں، حق اور حقیقت وہی ہے جو علی کی زبان سے جاری ہو۔ بس اس علی کے فرمان کے خلاف جو کوئی بات کرے کنفرم ہونا چاہیے آپ کو کہ وہ آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔
وہ آپ کو سبز باغ دکھا رہا ہے، وہ امیر المومنین کو نعوذ باللہ جھٹلا رہا ہے۔ تعاہدوا امر الصلاۃ، نماز کا خیال رکھو۔ اگر آپ کے گھر میں نہج البلاغہ ہے، خطبہ نمبر 197 اس کو جا کے پڑھیں۔ تعاہدوا امر الصلاۃ، نماز کا خیال رکھو۔ وحافظوا علیہا، اس کی پابندی کرو۔ واستغفروا بہا، کثرت سے پڑھا کرو۔ وتقربوا بہا، نماز کے ذریعے خدا کا قرب حاصل کرو۔ اس کے بعد فرمایا اما سمعتم جواب اہل جہنم حین سئلوا ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، کیا تم نے وہ دوزخیوں کا جواب نہیں سنا؟ یہ پہلے نوٹ کر لیں کہ جنت اور جہنم کا جو محل وقوع ہے نا، لوکیشن، وہ اس طرح کا ہوگا کہ جنتی اور جہنمی یہ ایک دوسرے کی باتیں سن سکیں گے۔ یہ جنتی جہنمیوں سے جنتی جب جنت جائیں گے اور جہنمی جہنم، تو جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے وما سلککم فی سقر، انسان تو بہت سارے گناہوں کی وجہ سے اب وہ جہنم میں آتا ہے، ہاں خدا کا انکار جو کرے وہ بھی جہنم میں جائے گا، رسول کا انکار، مومن کو قتل کرنے والا، امامت کا منکر۔ ما سلککم فی سقر، کس گناہ کے جرم میں تم کو جہنم میں ڈالا گیا؟ یہ قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت کو علی نے اپنے خطبے کا حصہ بنا دیا ہے۔ ما سلککم فی سقر، تمہیں کس گناہ کے نتیجے میں جہنم میں ڈالا گیا ہے؟ قالوا لم نک من المصلین، یہ جہنمی کہیں گے ہم نماز گزاروں میں نہیں تھے۔ کدھر لے کے جائیں گے قرآن کی اس آیت کو؟ آدمی نماز نہ پڑھے، یعنی افسوس کی بات ہے نا، افسوس کی بات ہے بندہ نماز نہ پڑھے، لیکن بندہ سٹیج پہ آ کے نماز کے خلاف بولے، یہ بہت بڑی گستاخی ہے اللہ کی شان میں، رسول کی شان میں اور علی کی شان میں۔ نماز کے خلاف سٹیج پر آ کے بولنا، یہ اللہ کے خلاف بول رہا ہے، رسول کے خلاف بول رہا ہے، علی کے خلاف بول رہا ہے۔ خدا نے قرآن میں بھی فرمایا ہے، رسول خدا نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ میں نے وہ ویڈیو سنی ہے، اس کا نام بھی آتا ہے بندے خدا کا، وہ کہتا ہے میں نے پورے قرآن کو چھان مارا ہے، پتہ نہیں قرآن پڑھا ہوا بھی یا نہیں پڑھا ہوا ہے، کون چیک کرے اس کے قرآن کو، میں نے پورے قرآن کو چھان مارا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں نماز پڑھنے والے پر لعنت بھیجتا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اچھا، پھر قرآن کی آیت بھی پیش کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نمازیوں پر لعنت بھیجتا ہے۔ آیت کیا پڑھتا ہے؟ ویل للمصلین، ویل للمصلین، نماز گزاروں کے لیے ویل ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے یا لعنت ہے۔ آیت اگر اتنی ہوتی، آگے نہ ہوتی، تو بندہ سوچتا کہ اللہ تعالیٰ نماز گزار کے لیے ویل کیوں کہہ رہا ہے؟ آیت پوری یہ ہے ویل للمصلین الذین ہم عن صلاتہم ساہون، ویل اور بربادی ہو ان نماز گزاروں کے لیے جو نماز کے معاملے میں سستی برتتے ہیں، کبھی پڑھی کبھی نہ پڑھی، کبھی صبح کی نماز سورج نکلنے سے پہلے پڑھی، کبھی سورج نکلنے کے بعد پڑھی، کبھی ظہرین غروب آفتاب سے پہلے پڑھی، کبھی غروب آفتاب کے، ان لوگوں کے لیے خدا فرماتا ہے ویلن۔ اور آپ کو سن کے تعجب ہوگا، عبرت کا مقام ہے، بالکل یہی سوچ اور تفکر یزید نماز کے خلاف اور شراب خوری کے حق میں یہ آیت پڑھتا تھا۔ ما قال ربک ویل للہ شربو، یہ یزید کے اشعار ہیں، تیرے رب نے قرآن میں کہیں نہیں فرمایا ویل ہو، بربادی ہو شراب پینے والوں کے لیے۔
بل قال ربک ویل للمصلینا، تمہارے رب نے کہا ہے نماز گزاروں کے لیے ویل ہو۔ مجھے بچائیں اس یزید کے اس موقف اور منبر رسول پر بیٹھ کے یہ جو بات کرتا ہے، ان دونوں کے موقف میں کیا فرق ہے؟ یہ حسینیت کی تبلیغ اور پرچار کے لیے ہے یہ منبر، یہ یزیدی سوچ ہے جو شراب خوری کے حق میں اور نماز کے خلاف کہتا ہے۔ وہ تمہارے رب نے کہیں بھی شراب خور کے لیے ویل کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے، اور نماز گزار کے لیے ویل کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اللہ نے نماز گزار کے لیے ویل کا لفظ استعمال نہیں کیا، ان نماز گزاروں کے لیے ویل کا لفظ استعمال کیا ہے جو بر وقت اور پابندی سے نماز نہیں پڑھتا، کبھی پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا، کبھی ادا پڑھتا ہے اور کبھی قضا پڑھتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَلَقَدْ شَبَّهَهَا رسول اللہ، امیر المومنین فرماتے ہیں وَلَقَدْ شَبَّهَهَا رسول اللہ بِالْحُمَّةِ عَلَى بَابِ رَجُلٍ يغتسل منها كل يوم 5 مرات فما عسى ان يبقى عليه شيء من الدرن۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو تمہارے 5 وقت کی نماز ہے نا، یہ اس گرم چشمے کی طرح ہے جو تم میں سے کسی کے گھر کے دروازے پر قدرتی طور پر پھوٹتا ہو، اور گھر کا مالک دن میں 5 مرتبہ بلا ناغہ اس پانی سے نہاتا ہو۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہ جائے۔ اسی طرح رسول خدا نے فرمایا فَإِنَّهَا، یہ جو نماز ہے تَحُطُّ الذُّنُوبَ حَتَّى الْوَرَقِ، یاد ہے نا صلوات کے بارے میں بھی فرمایا تَحُطُّ الذُّنُوبَ حَتَّى الْوَرَقِ، اور نماز کے بارے میں بھی فرمایا تَحُطُّ الذُّنُوبَ حَتَّى الْوَرَقِ۔ اور اسی جلد میں امیر المومنین نے فرمایا آپ کے علاقے میں خدا نخواستہ اگر کہیں آگ لگ جائے تو کیا کرتے ہیں آپ؟ پتہ نہیں ادھر اس دیہات میں سہولت ہے یا نہیں ہے، فائر بریگیڈ والوں کا نمبر ملاتے ہیں نا، وہ اپنی گاڑیوں میں آتے ہیں ہارن بجاتے ہوئے، اشارہ بھی میرے خیال میں توڑنے کا ان کو آرڈر ہے، ہاں شاہ صاحب کو پتہ ہوگا، آ کے پانی کے ذریعے آگ پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہیں۔ علی علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ علی النبی امحق للنار، امحق للذنوب من الماء للنار، یہ پانی آگ کو اس طرح نہیں بجھا سکتا جس طرح محمد اور آل محمد پر صلوات گناہوں کو مٹاتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یا رسول اللہ، میں آج سے 6-7 سال پہلے گجرات ایک خمسہ پڑھنے گیا تھا، 5 مجلسیں۔ ادھر کے جو خطیب ہے مولانا مختار نقوی صاحب، انہوں نے یہ مجھے تاریخیں لکھوائی تھی، اور وہ مجلس شروع ہونے سے 1 دن پہلے انہوں نے مجھے فون کیا کہ آغا صاحب یہ جو ہمارے ہمسایہ اہل سنت برادران ہیں وہ ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ لوگ ہمیشہ حضرت علی کے فضائل بیان کرتے ہیں، رسول خدا کے فضائل بیان نہیں کرتے، تو آپ مجلس میں رسول خدا کے فضائل کی طرف بھی جو ہے نا وہ اشارہ کریں۔ ادھر بھی ہو سکتا ہے بعد آپ کے ہمسایہ اہل سنت کا یہ خیال ہو یہ ہر وقت علی 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 کرتے رہتے ہیں، رسول خدا کے فضائل بیان نہیں کرتے۔ وہ میں گیا مقررہ تاریخ پہ خطبہ وغیرہ پڑھنے کے بعد، انہوں نے وہ جو اہل سنت ہمسایوں کا یہ شکوہ گلہ تھا اس کو میں نے بیان کیا۔ مجھے نقوی صاحب نے بتایا کہ ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کے فضائل بیان نہیں کرتے۔ میں نے کہا اور یہاں بھی کہہ رہا ہوں، ہم علی کے جو فضائل بیان کریں گے، خصوصاً علی کا علم، جب میں اور آپ علی کے فضائل بیان کریں گے، علی کا علم بیان کریں گے، یہ علم پہلے رسول کے لیے ثابت ہوگا، اس کے بعد علی کے لیے ثابت ہوگا۔ یا رسول اللہ، یا علی،
وہ علی کا علم جس کے بارے میں رسول خدا نے فرمایا علی اعلم الناس بعدی، میرے بعد تمام لوگوں میں علی کا علم سب سے زیادہ ہے۔ ام المومنین کا بھی یہ فرمان ہے کان علی اعلم الناس بعد رسول اللہ، رسول خدا کے بعد سب سے زیادہ علم علی کے پاس ہے۔ یہ علم کس نے دیا ہے علی کو؟ علی رسول کے شاگرد ہونے پر فخر کرتے تھے، علمنی رسول اللہ۔ میں اگر یہ کہوں کہ بھئی حضرت علی فرماتے ہیں لو سنیت لی الوسادہ، یہ ہماری کتابوں میں بھی ہے، ہمارے اہل سنت برادران کی کتابوں میں ہے، لو سنیت لی الوسادہ، اگر میرے لیے مسند قضاوت کسی عدالت میں مجھے کرسی پر بٹھا دیا جائے، لحکمت بین اہل تورات من توراتہم، میری عدالت میں اگر کوئی تورات کے ماننے والے فریقین آ جائیں، ان کے فیصلے میں تورات کی روشنی میں کروں، وبین اہل الانجیل من انجیلہم، اور میری عدالت میں آنے والے اگر انجیل کے ماننے والے ہیں، ان کے فیصلے انجیل سے، وبین اہل الزبور من زبورہم، اور اگر زبور کے ماننے والے ہیں ان کے فیصلے زبور کے بارے سے کی روشنی میں، وبین اہل الفرقان من فرقانہم، قرآن مجید کا دوسرا نام فرقان بھی ہے، اور اگر میری عدالت میں ماننے والے مسلمان ہیں جو قرآن کو مانتا ہے، میں ان کے فیصلے قرآن کے حتی ینطق اللہ کل کتاب، خدا ہر کتاب کو بولنے کی طاقت عطا فرمائے گا، اور ہر کتاب بول اٹھے گی کہ خدا کی قسم علی نے وہی فیصلہ سنایا ہے جو میرے سینے میں محفوظ ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدر، علی حسینیت، زندہ باد، یزیدیت، مردہ باد، برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات۔ یہ علم علی نے کس سے لیا ہے؟ رسول سے لیا ہے، رسول سے لیا۔ علمنی رسول اللہ۔ خدا رحمت کرے مفتی جعفر حسین پر۔ مجھ سے اگر کوئی پوچھے ہم امیر المومنین کی سیرت کو اگر پڑھنا چاہیں کون سی مستند کتاب ہے، میں انہی کی کتاب سیرت امیر المومنین کا نام لوں گا، جو تمام مسلمانوں کے لیے قابل قبول ہیں۔ امیر المومنین کے علم کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے، آپ کی عدالت کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے، آپ کی عبادت کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے، آپ کی شجاعت، بہادری، طاقت، حسن اور جمال، علی کا جو کمال بھی سیرت امیر المومنین میں لکھا ہے، اگرچہ وہ ساری روایات ہماری کتابوں میں بھی ہے، لیکن ایک شیعہ کتاب کا حوالہ نہیں ہے، سارے کے سارے اہل سنت کے حوالے ہیں، خصوصاً تاریخ طبری، تمام تاریخ طبری کے حوالے ہیں اس کے اندر۔ سیرت امیر المومنین، اس میں مرحوم مفتی جعفر حسین رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملہ لکھا ہے بڑا پیارا، کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے یہ علی کی تعلیم کا سلسلہ رسول خدا نے کب شروع کیا اور کب تک جاری رکھا؟ اردو میں بزرگوں تعلیم علم کو کہتے ہیں، تعلیم حاصل کرنا، فلان جی تعلیم یافتہ ہے یعنی اس نے علم حاصل کیا ہوا ہے۔ عربی میں تعلیم سکھانے اور پڑھانے کو کہتے ہیں، قرآن کی تعلیم دو، ہاں احادیث کی تعلیم دو، اخلاقیات کی تعلیم دو۔ تعلیم میں وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ بھئی یہ آپ کو معلوم ہے کہ رسول نے علی کی تعلیم کا سلسلہ کب شروع کیا اور کب تک یہ جاری رہا۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں سلسلہ آغاز تب کیا جب خانہ کعبہ میں علی نے آنکھ کھولی، اور کب تک جاری رکھا؟ اس وقت تک جاری رکھا جب تک رسول کی اپنی آنکھ بند نہ ہوئی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، حیدری، یا علی ولادت کے بعد اپنا لعاب دہن امیر المومنین کے دہن مبارک میں ٹپکایا، زبان چسائی، زبان چسائی۔ لہذا
یہ روایت جو آپ نے بیان کی ہے کہ اگر مجھے مسند قضاوت پہ بٹھا دیا جائے، اس کے شروع میں ہے کہ علی مسجد کوفہ کے منبر پر رونق افریز ہوئے، آپ نے رسول خدا کا زرہ پہنا ہوا تھا۔ میں نہیں سمجھ سکا کہ بھئی وہ جمعہ کا یا خطبہ دے رہے ہیں، منبر پر بیٹھے ہیں، بدن پر رسول خدا کا زرہ ہے، تلوار رسول خدا کی آویزان کیے ہوئے ہیں، سر مبارک پر رسول خدا کا امامہ ہے، تلوار بھی ہے، انگوٹھی بھی رسول خدا کی پہنی ہوئی ہے، زرہ بھی رسول خدا کا زیب بدن کیے ہوئے ہیں، تلوار رسول خدا کی آویزان کیے ہوئے ہیں، سر پر امامہ بھی رسول خدا کا ہے، اور ہاتھ میں رسول خدا کی انگوٹھی بھی ہے، اور فرمایا دیکھو انہا ہنا لعلما جما، یہ علی کے سینے میں علم اور حکمت کا ایک موجدن اور ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جو پوچھنا چاہتے ہو جب تک علی زندہ ہے پوچھو۔ اس کے بعد فرمایا ھذا لعاب رسول اللہ، یہ جو میرے سینے میں علم ہے نا، یہ رسول خدا کے لعاب دہن کی برکت ہے، ھذا لسان رسول اللہ، یہ جو میری ولادت کے بعد رسول خدا نے زبان اپنی چسائی تھی، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ اور یہ میں نے کہا تھا اس وقت، بلکہ مفتی صاحب کے الفاظ ہیں، اس وقت تک یہ تعلیم کا سلسلہ جاری رہا جب تک رسول خدا کی آنکھ بند نہ ہوئی۔ روایات میں ہے، بعض روایات میں ہے وقت آخر فرمایا میرے بھائی کو بلاؤ، بعض روایات میں ہے میرے حبیب کو بلاؤ۔ جی وہ مختلف جو ہے نا وہ ہستیاں آئیں، مگر رسول خدا نے اپنا سر نہیں اٹھایا۔ بعض روایات میں ہے کہ ام المومنین نے فرمایا، میں نے بعض مجالس میں کہا تھا اتنے قریب رہتی تھی امیر المومنین کے بارے میں، رسول خدا کے خیالات، آپ کے رجحانات کا ان کو پتہ تھا، کہ فرماتی ہے علی کو بلاؤ، مجھے اندازہ ہے کہ علی کو بلانا چاہتے ہیں۔ علی آئے، رسول خدا نے علی کو اپنی چادر کے نیچے لیا یا کمبل کے نیچے لیا، ادھر بھی جب لعاب دہن، وہ دہن مبارک میں منہ میں ٹپکایا تھا، زبان چسائی تھی، لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہم نے بہت بچوں کو پیدا ہوتے ہوئے دیکھا ہے، کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ نومولود بچے کے وہ اس کی ماں، اس کا باپ، اس کا دادا، نانا، نانی، وہ لعاب دہن اس کے منہ میں نہیں ٹپکاتے، یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ کہا میں نے اپنے لعاب دہن کے ذریعے اپنے سینے سے علم اور حکمت علی کے سینے میں منتقل کر دی ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ اچھا جی، زندہ باد، مرد آباد۔ اچھا جی، چند لمحے امیر المومنین وہ چادر کے نیچے رہے، پھر سر آپ نے باہر نکالا، لوگوں نے کہا یا امیر المومنین، یہ بھی ہم نے بڑا منفرد یا انوکھا جو ہے نا وہ الوداع کا منظر دیکھا ہے، یہ ان چند لمحوں میں کیا آپ کی ان سے راز و نیاز کی باتیں ہوئی؟ فرمایا علمنی رسول اللہ، یہ جو چند لمحے جو تم نے دیکھے نا کہ مجھے اپنی چادر کے نیچے لیا، ان چند لمحوں میں علمنی الف باب من العلم یفتح کل باب الف باب من العلم، ان چند لمحوں میں رسول خدا نے مجھے علم اور حکمت کے 1000 باب تعلیم فرمائے، اور ہر باب سے ایک 1000 باب خود بخود کھلتا چلا جاتا ہے۔ یا علی۔ اچھا جی بتائیں جی، 1000 ضرب 1000 کتنا ہوتا ہے شاہ صاحب؟ اور اس کی سے میں جسارت نہیں کرتا، آپ ہمارے ہمسائے ہیں اسلام آباد میں، 1000 ضرب 1000 کتنا ہوتا ہے؟ لاکھ نہیں، 10 لاکھ، وہ 100 ضرب 1000 لاکھ ہوتا ہے، 1 ملین۔
یہ ایسے مبالغہ نہیں، یہ لفاظی نہیں ہے۔ امیر المومنین فرماتے ان چند لمحوں میں نے رسول خدا سے علم کے 10 ملین باب وہ حاصل کیے ہیں۔ وہ اسی لیے کہتے تھے او سلونی سلونی قبل ان تفقدونی۔ ایک مرتبہ وہ حضرت عمر نے فرمایا تھا یا علی آپ سے جو سوال کیا جاتا ہے کوئی دیر نہیں لگاتے، تأمل نہیں کرتے، وہ کوئی کبھی سوچ کے بتاؤں گا، دیکھ کے بتاؤں گا، کیا وجہ ہے فوراً آپ جواب دے دیتے ہیں۔ آپ نے اپنے یوں ہاتھ آگے کیا، کہا کہ یہ انگلیاں کتنی ہیں؟ فرمایا 5۔ کہا سوچا نہیں آپ نے؟ فرمایا یہ دنیا کی حقیقتیں، دین کی حقیقتیں علی کے لیے ایسے ہی واضح اور آشکار ہے جسے آپ لوگوں کے لیے ہاتھ کی 5 انگلیاں ہوتی ہیں۔ یہ مطالعے کر کے جو ہے نا وہ لوگوں کے سوالات کا جواب نہیں دیتے۔ وہ علی کے علم کے بارے میں آپ کے یعنی علمی گفتگو یا فیصلے آپ کو سنایا جائے وہ اس میں آپ کا زیادہ وقت لگے گا، لیکن جو انداز رسول خدا نے اور اللہ نے علی کو سکھانے اور پڑھانے کے لیے اپنایا ہوا تھا، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ علی کے پاس کتنا علم تھا، اس علم کا خدا سے اور رسول سے لینے کا طریقہ کیا تھا۔ رسول خدا بیٹھے ہوتے تھے، اصحاب کی موجودگی میں وحی نازل ہوتی تھی۔ آن حضرت کی حالت دیکھ کے حاضرین کو اندازہ ہو جاتا تھا کہ آن حضرت پر اس وقت وحی نازل ہو رہی ہے۔ رنگ متغیر ہو جاتا تھا، لیکن وحی لے کے آنے والا کس طرف ہے، دائیں ہے، بائیں ہے، آگے ہے، پیچھے ہے، یا کس چیز کی وحی لے کے آیا ہے، نہ آنے والا نظر آتا تھا، نہ اس کی آواز کسی کو سنائی دیتی تھی۔ نہج البلاغہ میں ہے، رسول خدا فرماتے تھے علی سے، علی یہ جب وحی لے کے آنے والا وحی لے کے آتا ہے اور تو نہیں دیکھ سکتے اس کو، نہ اس کی آواز کو کوئی سن سکتا ہے، اِنَّكَ تَرَى مَا أَرَى، جو مجھے نظر آتا ہے وہ تجھے بھی نظر آتا ہے۔ وَتَسْمَعُ مَا أَسْمَعُ، یا رسول اللہ علی، وَتَسْمَعُ مَا أَسْمَعُ، جو آوازیں میں سنتا ہوں ان کو تو بھی سنتا ہے، لیکن یہ دنیا والوں کو معلوم ہونا چاہیے تجھ میں اور مجھ میں بنیادی فرق یہ ہے إِلَّا أَنَّكَ لَسْتَ بِنَبِيٍّ، وہ وحی لے کے آنے والا مجھ پر نازل ہوتا ہے، نبی میں ہوں، خدا وحی دے کے جبرائیل امین کو میرے اوپر نازل کرتا ہے۔ یہ جو شیعوں پر الزامات لگتے ہیں نا، انہیں بے بنیاد الزاموں کی وجہ سے بعض سادہ لوگ مسلمان وہ شیعوں کے بارے میں منفی جو ہے نا وہ خیالات وہ رکھتے ہیں۔ جو الزامات ہم پر لگتے ہیں وہ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وحی دے کے جبرائیل کو علی کی طرف بھیجا تھا، اور نعوذ باللہ جبرائیل امین نے خیانت کی اور علی کو چھوڑ کے رسول خدا کی طرف چلا گیا۔ کہتے ہیں شیعوں کا یہ عقیدہ ہے، نعوذ باللہ۔ یہ دیکھیں اس کی نفی کر، الا انکا لست بنہی، وحی رسول پر ہوتی ہے، جبرائیل امین وحی لے کے رسول خدا کے پاس آتا ہے، لیکن یہ علی جو وحی لے کے آتا ہے اس کو دیکھنے کے لیے یا اس کی آواز کو سننے کے لیے ایمان کی جس منزل پر بندے کو فائز ہونا چاہیے اس منزل پر یا رسول فائز ہے یا علی فائز ہے۔ الا انک لست بنبی، میرے ساتھ مسجد النبی اور جنت البقیع کے درمیان میں وہ انڈیا کا کوئی متوع تھا جو وہاں مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، اس نے مجھ سے کہا آپ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو علی کے بھیجا تھا، نعوذ باللہ اس نے خیانت کی اور علی کو چھوڑ کے رسول خدا کے پاس چلا گیا۔ جبرائیل امین، امین کسے کہتے ہیں؟
جو خیانت نہ کرے. ادھر جبرائیل امین امین بھی ہو اور خیانت بھی کرے. اگر وہ امین ہے تو پھر خیانت نہیں کرتا، خیانت کرتا تو پھر وہ امین نہیں ہو سکتا. حتیٰ یہاں تک باور کرایا گیا ہے، لوگوں کو باور کرایا گیا ہے، لوگوں نے یہ مان لیا ہے. جب شیعہ السلام علیکم کے بعد 3 دفعہ یوں ہاتھ اٹھا کے یوں کرتے ہیں، 3 دفعہ کہتے ہیں خان الامین خان الامین خان الامین. جبرائیل امین نے خیانت کی، جبرائیل نے خیانت کی، جبرائیل نے خیانت کی. اور کیا عرض کر سکتا ہوں سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹوں پر لعنت کرے. ٹھیک ہے جی، تہمت لگانے والوں پر بھی جو ہے نا وہ لعنت کرے اللہ تعالیٰ. الا انکا لست بنبی. علم کا معیار، فضیلت کا معیار علم ہے. آئیے جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے نا اس کے بارے میں 2 جملے عرض کروں. امام زین العابدین علیہ السلام سے کسی نے پوچھا محمد وآل محمد، فرزند پیغمبر. کچھ لوگ کہتے ہیں، بہت غور سے سننا ہے آپ نے ان معروضات کو، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ آن حضرت کے معراج کا مقصد اللہ تعالیٰ کا دیدار اور اس کی زیارت تھی. یہ رسول خدا اپنے حبیب کو آسمانوں میں بلا کے رات کے وقت اس لیے لے گیا تاکہ آسمان میں رسول خدا جا کر اللہ تعالیٰ کی زیارت کریں. پہلی بات تو یہ ہے، یہ نوٹ کر لیں، ہاں، خصوصاً جوان طبقہ اور ہمارے عزیز، اللہ مکان کا محتاج نہیں ہے. یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ عرش پر ہے، یہ خدا کو محتاج، خدا مکان کا محتاج بنانے والی بات ہے. عرش مخلوق ہے یا اس کی کوئی ابتدا نہیں ہے؟ مخلوق ہے نا. امیر المومنین نے فرمایا کان اللہ ولم یکن شیء، خدا کی ذات تھی اور کچھ بھی نہیں تھا. سب سے پہلے کس کو اللہ نے پیدا کیا؟ سب سے پہلے علی اور محمد کے نور کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے. جی کان اللہ، اگر آپ کہتے ہیں اللہ عرش پر ہے، عرش تو خدا کی مخلوق ہے. عرش کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ کی رہائش کدھر تھی؟ اللہ لامکان ہے، اس کا جسم نہیں ہے ہمارے کی طرح. جس کا جسم ہوتا ہے وہ مکان کا محتاج ہوتا ہے. اللہ کا کوئی جسم نہیں ہے، وہ جگہ نہیں گھیرتا. ہم میں سے ہر ایک نے اپنی لمبائی چوڑائی کے مطابق یہاں وہ کوئی جگہ گھیری ہوئی ہوتی ہے. اللہ کا چونکہ کوئی جسم نہیں ہے لہذا وہ مکان کا محتاج نہیں ہے. عرش پر لے گیا اللہ تعالیٰ تاکہ عرش پر اللہ تعالیٰ کا آن حضرت دیدار کر سکیں. اور جن آنکھوں سے میں آپ کو اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اس طرح اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکیں. امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا مجھے تعجب ہوتا ہے ان لوگوں پر، مجھے تعجب ہوتا ہے ان لوگوں پر کہ خدا نے سورہ بنی اسرائیل میں جہاں معراج کے واقعے کو بیان کیا ہے وہاں معراج کا مقصد بھی بیان کیا ہے. کیوں سیر کرائی رات کے وقت آسمانوں کی؟ یہ 15واں سپارہ ہے نا. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. بڑی بابرکت ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے عبد کو مسجد الحرام سے لے کر مسجد الاقصی تک سیر کرائی. اور پھر باقی آسمانی سفر کے جو مقامات ہیں سدرۃ المنتہا اور قاب قوسین او ادنا وہ دوسرے آیات میں ہے. کیوں سیر کرائی؟ معراج کا مقصد کیا تھا؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ آسمانوں میں ہم اپنے حبیب کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں. یہ جو محرم کی آمد پر خوبصورت بینر بنا کے
امام بارگاہ یا مسجد کے باہر آپ لگا دیتے ہیں یا امام بارگاہ کی وہ اندر کی دیوار پر ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، یہ رسول خدا نے فرمان اسی زمین پر بیٹھ کے نہیں بنایا، یہ جب آپ معراج کے لیے تشریف لے کے گئے ہیں دامن عرش پر حضور نے دیکھا، فرشتوں نے اللہ کے حکم سے لکھ رکھا تھا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ یہ چیزیں دکھانے کے لیے لے گیا تھا اللہ تعالیٰ۔ ایک ایمان افروز آن حضرت کا مشاہدہ بیان کروں اور پھر مصائب کی چند جملے۔ میں اگر کہوں نا پورے معراج کا واحد مقصد یہی تھا جو ابھی آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں، شاید بے جا نہ ہو۔ رسول خدا فرماتے ہیں لم انتہینا بنا السیر الی السماء الرابعہ، یہ ہمارا جو آسمانی سفر تھا وہ جب چوتھے آسمان تک پہنچا تو میں نے رأیت بیتا من یاقوت احمر، مجھے ایک سرخ یاقوت کا بنا ہوا ایک گھر نظر آیا۔ جبرائیل امین نے کہا یا رسول اللہ یہ جو آپ کو سرخ یاقوت کا گھر نظر آ رہا ہے یہ بیت المعمور ہے، بیت المعمور، اور نماز کا وقت ہو گیا ہے، آپ نماز بجا لائیں۔ آگے روایت کی بتاتی ہے کہ یہ صبح کی نماز کا وقت تھا۔ ادھر جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا، نماز بجا لائیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو بلایا، آدم سے لے کر عیسیٰ موسیٰ تک نے بلایا اور کہا کہ صف بندی کرو۔ ہاں جس طرح عید کی یا آپ کہتے ہیں نا مومنین کرام صفے بنائیں، جنازہ بھی کہتے ہیں صفے بنائیں، ابھی چند لمحوں میں نماز شروع ہونے والی ہے۔ ایک کم 1,24,000 انبیاء کو اللہ نے بلایا اور بلانے کے بعد ان سے کہا کہ صفے بناؤ، اور یہ سب صفے بنا چکے۔ رسول خدا سے فرمایا آپ ان کی امامت کے فرائض انجام دیں، انبیاء کو نماز پڑھائیں۔ رسول خدا نے فرماتے ہیں جب ہماری 2 رکعتیں مکمل ہوئی نادانی ملک، ایک فرشتے نے آگے بڑھ کے مجھ سے کہا یا رسول اللہ یہ جن انبیاء نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے ان سے ذرا پوچھیں الا مبعثتم قبلی، یہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں مجھ سے پہلے نبی بنا کے بھیجا ہے یہ کس شرط پر نبی بنا کے بھیجا ہے؟ کوئی غیر مشروط طور پر نبی بنا کے بھیجا ہے، مشروط طور پر نبی بنا کے بھیجا ہے؟ میں تمہیں نبی بناتا ہوں بشرطی کہ یہ کام کرو، میں تمہیں رسول بناتا ہوں بشرطی کہ یہ کام کرو۔ مشروط طور پر بھیجا یا غیر مشروط طور پر؟ سب انبیاء نے جواب دیا بعثنا علی الاقرار بنبوتک و ولایت علی ابن ابی طالب، اللہ نے ہمیں اس شرط پر نبی بنا کے بھیجا ہے کہ ہم آپ کی نبوت کا اقرار کریں اور علی کی ولایت کا اقرار کریں۔ یا رسول اللہ علی۔ اچھا جی، علم انسان کی فضیلت کا معیار علم ہے، سنت الہی رہی ہے، طریقہ کار خدا کا یہ رہا ہے، اس نے جتنے بھی اپنے نمائندے بنائے ہیں نا، حضرت آدم سے لے کر ہمارے آخری نبی تک، اور ہمارے عقیدے میں وہ پہلے امام سے لے کر آخری امام تک، اس انسان کو اللہ نے اپنا نمائندہ بنایا ہے جو اپنے زمانے کے تمام لوگوں سے زیادہ علم رکھتا ہو۔ حدیث رسول ہے قسمت الحکمت عشرۃ اجزاء، علم کل کائنات کا علم اس کو اللہ تعالیٰ نے 10 حصوں میں اس کو تقسیم کیا ہے، 10 حصوں میں تقسیم کر کے 9 حصے علی کو دیے ہیں، 1 حصے کو باقی کائنات میں تقسیم کیا ہے۔ اچھا اس 1 حصے میں علی کا کوئی حصہ ہے یا نہیں ہے؟ اس 1 حصے میں بھی سب سے زیادہ حصہ علی کا ہے۔
آپ کہیں گے ہاں باقی اماموں کا علم کدھر گیا؟ امام حسن کا علم کدھر گیا؟ امام حسین کا علم کدھر گیا؟ امام زین العابدین کا علم؟ وہ جو خدا داد یا رسول خدا کا دیا ہوا علم وہ علی کے سینے میں منتقل ہوتا ہے، اور امامت کے میراث کے طور پر علی کا علم حسن تک منتقل ہوتا ہے آٹومیٹکلی، اور حسن سے حسین، حسین سے زین العابدین، زین العابدین سے محمد باقر، اور آج علم امامت منتقل 11 اماموں کے سے ہوتا ہوا قائم آل محمد اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے پاس ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور میں ابھی گاڑی میں سن رہا تھا، امام حسن مجتبیٰ مسجد جاتے تھے، ہاں رسول خدا وحی نازل ہوتی تھی، وحی سن کے اپنی مادر گرامی کے پاس آ کے سناتے تھے کہ آج یہ وحی نازل ہوئی ہے، آج یہ حکم خدا نازل ہوا ہے۔ وہ خاتون جنت کو سناتے تھے، جب علی کو پتہ چلا تو بتایا کہ بھائی یہ باتیں کہاں سے پتہ چلی ہیں؟ خاتون جنت نے فرمایا یہ میرے بیٹے حسن آ کے سناتا ہے، ہاں جب میرے باپ پر وحی نازل ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ امیر المومنین چھپ کے بیٹھے، اور جب امام حسن نے اپنا وہ وحی والا سبق سنانا شروع کر دیا، ہاں وہ زبان رکنے لگی، تو تعجب کیا کہ بیٹے اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا؟ کہا شاید کوئی غیر معمولی ہستی کہیں چھپ کے مجھے دیکھ رہی ہے۔ ہستیاں ہیں، عجیب ہے ہم کس طرح حق ادا کر سکیں۔ آج دنیا اسلام کی 2 عظیم الشان معصوم ہستیوں کی کل شہادت ہے، کل شہادت ہے۔ ایک رسول خدا، ائمہ معصومین کہتے ہیں سب سے بڑی مصیبت جو رسول خدا کے وصال اور فراق کی صورت میں مسلم پر نازل ہوا، وہ وحی کے سلسلے کا رکنا ہے، وحی رک گئی۔ اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، ما منا الا مقتول او مسموم۔ رسول خدا سے لے کر 11ویں امام تک جو معصوم بھی اس دنیا سے گیا ہے وہ کسی بیماری کے نتیجے میں دنیا سے نہیں گیا، یا حسین اور علی کی طرح تلوار کے ذریعے شہید کیا گیا ہے، یا پھر باقی اماموں کی طرح زہر دے کے شہید کیا گیا ہے۔ میں صبح شیخ عباس قمی کی کتاب منتہی الاعمال پڑھ رہا تھا، مولانا صفدر حسین نجفی رحمۃ اللہ علیہ نے احسن المقال کی صورت میں وہ اس کا ترجمہ بھی کیا ہے، 4 جلدوں میں وہ معتبر روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک خاتون نے خیبر کے موقع پر ایک ران کا گوشت لا کے دیا تھا، ابھی آپ نے ایک لقمہ تناول فرمایا تھا، اسی گوشت ران کے گوشت سے آواز آئی، یا رسول اللہ میں زہر آلود ہوں، مجھے چھوڑ دیجئے۔ وہ ایک لقمہ جو آپ کے جسم مبارک میں سرایت کر گیا تھا، اس کا آہستہ آہستہ اثر یہ تھا، 8 ربیع 28 وہ آپ کے صفر مظفر کو پورا مدینے پر غم اور ہم کا ایک پہاڑ ٹوٹا۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا پڑا بی بی کو، صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا۔ فرماتی تھی بابا سے خطاب کر کے، لو مات میتا قل ذکرہ، اس دنیا میں جب کسی کا کوئی عزیز بچھڑتا ہے، باپ مر جائے، ماں مر جائے، جوان بیٹا یا بھائی، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگ اپنے مرحوم کی یاد کو بھول جاتے ہیں۔ وَذِكْرُ أَبِي مُنْذُ مَاتَ وَاللَّهُ أَزْيَدُ، مگر میرے بابا اس دنیا سے رخصت ہوئے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ
میرا غم اور تازہ ہوتا جاتا ہے، میں اس مصیبت کو بھول نہیں سکتی۔ عزادارو، میں آپ کو اس کی وجہ بتاؤں، یہ ہماری روایت ہے، یہ ہمارے ہاں دستور ہے کہ جب کسی کے ہاں فوتگی ہوتی ہے وہ 3 دن تک اس کی گھر میں مجلس ہوتی ہے، سب عزیز رشتہ دار آتے ہیں، پسماندگان مرحوم کے بیٹے بیٹیاں روتے ہیں اور رو کر غم کا بوجھ ہلکا کرتے ہیں۔ یہ دنیا کی واحد مظلومہ ہے کہ جس کو جی بھر کے بابا کی مصیبت میں رونا نہیں دیا۔ کس طرح غم کو بھول سکتی تھی یہ بی بی؟ امام حسن مجتبیٰ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ آپ کو زہر دیا گیا، رسول خدا کے روضہ پاک ذریعہ پاک سے جا کے اپنے شکم پاک کو بدن کو مس کرتے تھے، اللہ تعالیٰ شفا دیتا تھا۔ وہ آخری زہر آپ کی ملعونہ زوجہ نے ایسا دیا کہ پھر آپ اس سے جانبر نہ ہو سکے۔ جب زہر کا اثر بڑھتا گیا اور امام پر تکلیف کے آثار کو لوگوں نے محسوس کیا، کسی نے پوچھا فرزند پیغمبر آپ اس کا علاج کیوں نہیں کراتے؟ فرمایا موت کا بھی کوئی علاج ہوتا ہے، موت کا بھی کوئی علاج ہوتا ہے۔ سب نے لکھا عزادارو، سنی مورخ نے لکھا ہے، وہ شیعہ مخرب مورخ نے لکھا، ایک دفعہ نہیں آپ کے سامنے تشت رکھا جاتا تھا اور دن میں کئی دفعہ جگر کے ٹکڑے کٹ کر کے اس تشت میں گرتے جاتے تھے۔ حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے وصیت فرمائی امام حسین کو، جب میں اس دنیا سے جانے لگوں دیکھو مجھے سریر پر تابوت میں رکھنا اور رکھ کر آخری وداع اور تجدید عہد کے لیے نانا کے قبر کے پاس لے جانا۔ دفن کرنے کی وصیت نہیں کی تھی، کہا تجدید عہد کے لیے نانا کی قبر کی زیارت کے لیے طواف کرا کے جنت البقیع میں میری جدہ فاطمہ بنت اسد کے بغل میں مجھے دفن کر دو۔ مگر لوگوں نے سمجھا یہ مروان نے کہ شاید رسول کے جوار میں دفن کے لیے لایا جا رہا ہے، رکاوٹ ڈالی اور کہنے والوں نے کہا ہمارے گھر میں اس کو لے کے مت آؤ جس کو ہم پسند نہیں کرتے۔ یہ کون ہے جس کو پسند نہیں کرتے؟ یہی ہے نا رسول نے فرمایا تھا خدایا تو گواہ رہنا انی احبہ، میں اس سے محبت کرتا ہوں، خدایا تو بھی اس سے محبت کر کے جس سے میں محبت کرتا ہوں۔ رکاوٹ ڈالی گئی۔ عزادارو کاش صرف دفن نہ ہونے دیا جاتا۔ یہ دنیا کا واحد جنازہ ہے جو گھر سے نکلا اور واپس دوبارہ گھر لانا پڑ گیا جنازہ کو اور لاش کو۔ اور بعض روایات میں یہاں تک لکھا ہے کہ تیر برسائے گئے، امام حسن مجتبیٰ کے نازنین بدن پر 70 تیر پیوستہ ہوئے۔ عزادارو تیر پیوستہ ہوئے یقیناً، لیکن بڑے احترام کے ساتھ لے جا کے امام حسین نے اپنی جدہ جناب فاطمہ بنت اسد کے جوار میں دفن کر دیا۔ ایک تیر کی مصیبت عزادار نہیں سن سکتا، اور آپ کو پتہ ہے حسین کے بدن پر کتنے تیر لگے تھے؟ میں نے پڑھا ہے روایات میں، جسم کے صرف اگلے حصے پر 900 سے زیادہ تیر نواز پیغمبر کے لگے ہوئے تھے۔ اور وہ جو زیارت ناہیہ ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے امام نے زین فرس سے اپنے زین کو چھوڑا، زمین کی طرف آئے، مگر زمین تک پہنچتے پہنچتے بہت دیر لگی۔ ایک انسان کو گھوڑے کے پشت سے زمین پر آنے کے لیے اتنا وقت نہیں لگتا۔ آئیے امام زمان ہی سے پوچھتے ہیں اتنی دیر کیوں لگی؟ امام زمان فرماتے ہیں السلام علی من حملہ رؤوس السہام، میرا سلام ہو اس مظلوم جد امجد پر کہ جس کے جنازہ کو عراق کے مسلمانوں نے نہیں اٹھایا، دشمن کے تیروں نے اور دشمن کے نیزوں نے جس کو اپنے اوپر اٹھایا۔ اور عزادارو یہ جو ذوالجناح کو ذوالجناح کہتے ہیں اس کی بھی وجہ یہی ہے کہ جناح پر کو کہتے ہیں، ہر طرف سے تیر اس گھوڑے کے بدن پر اس طرح پیوستہ تھے جیسے کہ ایک پرندے کا وہ
پر ہوتا ہے۔ اس امام نے زین فرس کو چھوڑا عزادارو، اور کربلا کی خاک پر تشریف لائے، مٹی کا تکیہ سا بنایا، اور بنانے کے بعد سر رکھا، بدن پر بظاہر کوئی حرکت نہیں ہے۔ کسی نے کہا ناصف پیغمبر شہید ہو گیا، کسی نے کہا نہیں ابھی زندہ ہے۔ عمر سعد کا ایک سپاہی آگے بڑھا اور کہا میں تمہیں معلوم کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں، حسین زندہ ہیں یا شہید ہو گئے ہیں۔ یہ بہت غیرت مند ہیں، تم اگر جاننا چاہتے ہو حسین زندہ ہے یا شہید ہو گئے، تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھوڑوں کا رخ خیموں کی طرف کر دو۔ حسین اٹھ تو نہ سکے گا مگر اٹھنے کی کوشش ضرور کرے گا۔ عزادارو، ادھر حسین نے خیموں کا نام سنا، ایک مرتبہ اٹھنے کی کوشش کی، زمین پر گرے، دوبارہ اٹھنے کی کوشش کی، زمین پر گرے، اور شمر سے مخاطب ہو کے فرمایا شمر اپنے ان بدصفت اور کمینہ سپاہیوں سے کہو جب تک میں زندہ ہوں یہ نبی کی نواسیوں اور علی کی بیٹیوں سے دور رہیں۔ ایسے ہی ہوا عزادارو، جب تک حسین زندہ تھے یہ اشقیاء اہل حرم سے خیموں سے دور رہے۔ ادھر کربلا کی فضاؤں میں آواز گونجی، الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد قتل الحسین بکربلا۔ عمر سعد کی آواز آئی، احرقوا بیوت الظالمین، لوٹو تبرکات رسول بطول کو، قیدی بنا کے لے چلو آل رسول کو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خدایا بحق محمد و آل محمد ہمارے برادر عزیز و محترم ناطق شاہ صاحب کے والد مرحوم سید چند پیر شاہ صاحب، ان کے گناہان صغیرہ اور کبیرہ کی مغفرت فرما، انہیں محمد و آل محمد کی شفاعت اور ان کے جوار میں مقام عطا فرما۔